بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہم آپ سب بہن بھائیوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو خوشحالی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو اپنے فضل اور کرم کے ساتھ دور فرما دے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی اہم ہے، انتہائی مجرب ہے، اور اس وظیفے کے کرنے سے بلا مبالغہ لاکھوں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے خود بھی اس وظیفے کو کیا ہے اور مجرب پایا ہے، اور اس وظیفے کے کرنے سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور مشکلات اور پریشانیاں بھی جو ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں، اور اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسے بہن بھائی جو سمجھتے ہیں کہ وہ بدقسمت ہیں اور ان کا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا، اور ہر کام کے اندر انہیں ناکامی ہوتی ہے، اور وہ مسئلے مسائل کا شکار رہتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ پہلے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ نماز کے بغیر وظائف کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر نظر نہیں آتا، اور اس کا فل اثر بھی نظر نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مکمل فائدہ ملے اور فوری فائدہ ملے وظیفے کا، تو 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور وظائف کریں، اور پھر دیکھیں گے کہ کتنی ہی جلدی آپ کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ بھی جو ہے یہ انتہائی مجرب ہے، اور یہ وظیفہ کاروبار کے اندر بندشیں ہیں ان کو دور کرتا ہے، شادی بیاہ کے اندر کوئی رکاوٹ ہو، پریشانی ہو، بندش ہو، اس کو دور کرتا ہے۔ اس کی برکت سے اولاد نیک نرینہ صالح ملتی ہے، اس وظیفے کی برکت سے گھر کے اندر خوشیاں آتی ہیں، اس وظیفے کے کرنے سے دعائیں قبول و منظور ہوتی ہیں، اس وظیفے کے کرنے سے انسان جو ہے اس کی بدقسمتی دور ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے بری قسمت سے محفوظ ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ اس کی قسمت چمک جاتی ہے، وہ خوش قسمت بن جاتا ہے، اور اس کی تقدیر جو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ اچھی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کو بری تقدیر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے تب تک کرنے ہیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ سب بہن بھائیوں کو اس وظیفے کی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ویڈیو نہایت ہی قیمتی ہے، آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہم جو بھی نیا وظیفہ اپلوڈ کریں وہ فوری طور پر آپ کو مل سکے۔ تو پہلے دوستو، یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ، جسے ہم ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الشفا بھی کہتے ہیں، پہلے دوستو اس کے اندر اللہ پاک نے شفا بھی رکھی ہے، اور اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ پھر دوستو، جو شخص سورۃ فاتحہ کو ایمان کی حالت میں پکے یقین کے ساتھ جس کام کے لیے بھی پڑھتا ہے، وہ کام جتنا بھی ناممکن لگتا ہو وہ کام ضرور پورا ہو جاتا ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ قبول و منظور ہوتی ہیں، اور اس کے پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ایسی بیماریاں جو جان نہ چھوڑتی ہوں اور ڈاکٹروں کا علاج کارگر نہ ہوتا ہو،
اور حکیم طبیب اور ڈاکٹر تنگ آگے ہوں مگر علاج نہ ملتا ہو تو سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کر پئیں تو اللہ پاک شفا عطا فرماتی ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اگر کسی مجنوں دیوانے کے اوپر بھی پڑھ دی جائے پختہ یقین کے ساتھ تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتے ہیں، اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دوستو، اس وظیفے کو کرنے کا جو صحیح وقت ہے اور جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ جان لیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ فوری طور پر نظر آئے۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح کے ٹائم نماز فجر کے وقت کرنا ہے۔ صبح جلدی اٹھیں، جیسے ہی اذان ہو تو 2 رکعت نماز سنت ادا کر دیں، فجر کی 2 رکعت نماز سنت ادا کر دیں، اور اس کے بعد آپ 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں۔ 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو نماز فجر کی سنتوں کو پڑھنے کے بعد پڑھ لیں 40 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ 13 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اور اول آخر آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ جو بھائی حضرات ہیں وہ وظیفہ مکمل کریں اور نماز با جماعت مسجد کے اندر جا کر ادا کریں، اور بہنیں گھر کے اندر نماز پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے۔ صحیح وقت کیا ہے؟ نماز فجر کی سنتوں کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے سنتوں اور فرض کے درمیان ٹائم کم ملے اور نماز گزرنے والی ہو تو آپ نے سب سے پہلے با جماعت نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینا ہے مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر، اور بہنیں جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو کسی سے بھی بات چیت بالکل نہیں کرنی، تمام تر توجہ آپ کی وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ وظیفہ مکمل کریں، اللہ پاک کے حضور دعا مانگیں، اور اس کے بعد فرض ادا کریں، اور اللہ پاک کے حضور پھر دعا مانگ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ بات چیت کریں، جو بھی آپ نے گھر کے کام کرنے ہیں وہ کریں، لیکن دوران وظیفہ کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی۔ تو پہلے دوستو، یہ وظیفہ تھا، اور اس سے بے انتہا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص اس وظیفے کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن کر لے، 40 دن اس عمل کو کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ 40 دن کے بعد دیکھے گا کہ اس کی قسمت بہت ہی اچھی ہو جائے گی، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ اس کو کامیابی ضرور ملے گی، اور اس کے تمام تر کام درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو پہلے دوستو، یہ وظیفہ خود بھی کر لیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے چاہنے والوں کو بتائیں، تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور ان کے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی لازمی دبائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔